بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رد البدعات کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے اس عنوان کا ایک انتہائی اہم پہلو زیر بحث ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی دیکھنے میں بظاہر کتنا ہی خوبصورت، خوشنما اور نیکی کا کام، عبادت کا کام نظر کیوں نہ آئے، وہ نیکی اور عبادت نہیں بن سکتا اللہ کے ہاں جب تک شریعت مطہرہ کی اس پر کوئی نہ کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو. دیکھنے میں وہ بظاہر خوبصورت عمل ہوگا، بڑا خوشنما کام ہوگا، لیکن آپ کی سیرت اور سنت کے مطابق نہیں تو وہی وبال جان ہے، وہ اللہ کی رضا کا سبب نہیں بن سکتا. اس پر آپ نے قرآن کریم کی چند آیات جن میں یہ بات واضح ہوئی کہ کتاب و سنت کے عین مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی روشنی میں جو عمل اور عبادت کی جائے وہی انسان کے لیے اجر کا باعث اور اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے. جو اس سے ہٹ کر کے عمل کیا جائے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں عبادت نہیں بن سکتا. پھر اس پر چند احادیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار وہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. دیکھنے میں بڑے خوبصورت اور خوشنما اعمال ہیں، لیکن شریعت کے مزاج اور طرز سے ہٹ کر ہیں تو اسی عمل کو صحابی بدعت قرار دیتا ہے، باعث ہلاکت قرار دیتا ہے. تو اس عنوان کے عرض کرنے کا مقصد کہ یہ جو معاشرے میں ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کے اور برے کام تو نہیں کرتے کہ تم انہیں ناجائز، حرام اور بدعات کہہ کر کے رد کرتے ہو، ان سے ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہو. ہم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، درود استغفار ہے، صدقہ خیرات ہے وغیرہ، تو یہ سارے نیک اور خوبصورت اعمال ہیں. یہ کیسے انسان کے لیے گناہ اور اللہ کے غضب کا باعث ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دلائل سامنے رکھ کر اگر آدمی انصاف سے سوچے تو
تو انسان اس نتیجے تک بآسانی پہنچ سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی تب تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک شریعت کی اس پر دلیل موجود نہ ہو۔ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا بھی دین اور عبادت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ سن چکے ہو، جب تک اس پر شرعی دلیل موجود اور پیغمبر کا طرز طریقہ موجود نہ ہو۔ دیکھنے میں ذکر اذکار ہے لیکن صحابی اسے بدعت قرار دیتا ہے، ہلاکت کا باعث قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ عمل دیکھنے میں خوبصورت اور ذکر اذکار ہے مگر پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ عبادت نہیں، وہ نیکی نہیں۔ چنانچہ آج کے سبق میں بھی اسی پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی 26ویں پارہ سے سورہ محمد کی آیت نمبر 33، یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اس میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کرو مانا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ ضائع کرو، تبطلوا نہ باطل کرو، نہ ضائع کرو، اعمالکم اپنے اعمال کو۔ آیت تو بڑی آسان اور واضح ہے۔ اے ایمان والو، اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ کیا معنی؟ ہر وہ عمل جو اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے وہ عمل باطل اور ضائع ہے۔ عمل اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے، نیکی اللہ کے ہاں وہی نیکی ہے، عبادت اللہ کے ہاں تب عبادت ہے کہ اس کا تعلق یا اطیع اللہ سے ہو یا اطیع الرسول سے ہو۔ اللہ رسول یعنی کتاب و سنت کے عین مطابق ہو اور اس پر دلیل شرعی موجود ہو، اگر نہیں تو وہ عمل باطل ہے، ضائع ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے یہاں واضح فرما دیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہ کرو۔ عمل باطل کب ہوتا ہے؟ جب اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ جائے۔ جب اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ جائے گا وہ عمل ضائع ہے، خواہ وہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یا کوئی عمل ایسا ہے جس میں ریاکاری، ذاتی مفادات، اغراض و مقاصد آئے تو وہ سب آ کر اعمال کو باطل قرار دیں گے اور عمل باطل اور ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ آیت بالکل واضح ہے۔ عمل اللہ کے ہاں تب عمل ہے اہل ایمان کا بھی جب اللہ رسول کی اطاعت کے مطابق ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کر ہے تو وہ عمل باطل ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ ذرا قرآن پاک بند کرو اور احادیث اور چند ایک آثار سنیے۔ اس عنوان پر آپ چند احادیث اور بہت سارے آثار صحابہ کرام کے فرامین سن چکے ہیں۔ چند ایک آج کے سبق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ان رجلا اخبر عبداللہ بن مسعود، ایک آدمی نے، دوسری روایت میں صراحت ہے وہ آدمی سے مراد حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آ کر کے خبر دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
خبر کیا دی؟ بڑے غور سے سنیے گا. فرمایا ان اقوامن یجلسون فی المسجد بعد المغرب، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا یجلسون، وہ حلقہ بنا کر مجلس لگا کر بیٹھتے ہیں، فی المسجد، مسجد نبوی میں، بعد المغرب، مغرب کی نماز کے بعد. دوسری روایت میں فجر کی نماز کے بعد کا ذکر ہے. مغرب کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد وہ مختلف حلقے، محفل، مجلس بنا کر ٹولیاں ٹولیاں بن کر بیٹھ جاتے ہیں. اور فیہم راجل، ان میں ایک ان کا وڈیرا صوفی ہوتا ہے بڑا، وہ حلقے میں موجود لوگوں کو کہتا ہے یقول کبر اللہ کذا و کذا، اتنی مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا وظیفہ کرو. دوسری حدیث میں صراحت ہے کہ وہ 100 مرتبہ انہیں اللہ اکبر کہنے کا حکم دیتا ہے کہ ایک تسبیح پڑھو اللہ اکبر کی. وہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر کہتا ہے سبح اللہ کذا و کذا، اب اتنی مرتبہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. غور کرنا ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے، بیٹھے بھی مسجد نبوی میں ہیں اور بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب سبحان اللہ وہ پڑھ لیتے ہیں مخصوص مقدار تعداد میں تو فرمایا وہ کہتا ہے وَأَحْمَدُ اللَّهَ كَذَا وَكَذَا، اب الحمدللہ اتنی مرتبہ پڑھو. وہ پھر وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. پھر کہتا ہے لا الہ اتنی مرتبہ پڑھو، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کا یہ عمل، یہ طریقہ، یہ ادا دیکھی. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے ان کو اس ساری بات سے آگاہ کیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فاتینی فاخبرنی بمجلس، اب جاؤ اور دیکھو جا کر کے کہ وہ جب اسی طرح حلقہ مجلس بنا کر کے ذکر میں مشغول ہوں تو فاخبرنی، مجھے آ کر اب بتلانا. اب تو جو ہو گیا سو گزر گیا، اب آ کر مجھے بتلانا. وہ اطلاع کرنے والا فَأَتَاهُمْ، چلا گیا موقع کی، وقت کی تلاش، انتظار میں. وہی مغرب کی نماز، اس کے بعد وہ اپنی عادت روٹین کے مطابق بیٹھ گئے اور انہوں نے وہ سارا کچھ اپنی کارروائی شروع کی. تو یہ ان کی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. فلما سمع ما یقولون، جب ان کو سنا کہ انہوں نے اپنے وہ مخصوص انداز سے ذکر کا طریقہ شروع کر دیا ہے تو قام، اٹھ کھڑا ہوا. فاتا، اور آیا ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آ کر کے بتلاتا ہے کہ حضرت وہی انداز، وہی رنگ، وہی عمل شروع ہے، ان کی مجلس لگی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلے، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے فرمایا فقال انا عبداللہ ابن مسعود، مجھے غور سے دیکھ لو، میں عبداللہ بن مسعود ہوں. اپنا تعارف کروایا کہ مجھے معمولی نہ سمجھنا. اور یہ عظیم الشان صحابی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. وہ عظیم الشان ہے کہ مستدرک حاکم میں روایت ہے نبی علیہ السلام کے پاس جب مسائل پوچھنے والوں کا رش بڑھ جاتا تو آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کو سامنے الگ بٹھا دیتے اور سوال کرنے، مسائل پوچھنے والوں سے فرماتے جاؤ کچھ ساتھی جا کر عبداللہ بن مسعود سے مسائل پوچھو، سوالات کرو. تو ظاہر بات ہے ایک طرف اللہ کے محبوب ہیں، ایک طرف صحابی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، تو سوال پوچھنے والوں کا ایک ذہنی کیفیت، اطمینان ہوتا ہے. نبی علیہ السلام سے جو مسئلہ پوچھیں گے آپ بتلائیں گے تو ابن مسعود کے بتلانے کا وہ مقام تو نہیں اور ہرگز نہیں ہے. تو ان کے چہروں پر کچھ عجیب سے آثار ظاہر ہوئے. ابن مسعود سے جا کر کے پوچھیں تو آپ نے فرمایا رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، جاؤ جاؤ ابن مسعود سے مسائل پوچھو، وہ جو تمہیں مسئلہ بتائے گا، فتویٰ دے گا، میں اللہ کا نبی اس پہ راضی ہوں.
تصدیق فرمائی، توثیق فرمائی، میں اس پہ راضی ہوں، جاؤ، پریشان ہونے کی نہیں ضرورت تمہیں، جو بتلائے گا رضیت لکم، میں اللہ کا نبی اس پر کیا ہوں، راضی ہوں۔ لیکن تھے بڑے دبلے پتلے کمزور جسم کے مالک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام کے سفر کے اندر ان کی ڈیوٹی ہوتی پانی کا وہ لوٹا برتن اٹھانا، مسواک اٹھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ مسواک توڑ کر درخت سے کاٹ کر لے آؤ۔ یہ چڑھے تو تھوڑی سی وہ کپڑا پنڈلی سے اوپر اٹھ گیا، وہ تہبند کا کپڑا، تو پنڈلی بالکل کمزور پتلی سی وہ نظر آنے لگی۔ تو بعض صحابہ نے جو دیکھا تو ان کو ہنسی آئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن مسعود کی کمزور پنڈلی کو دیکھ کر ہنستے ہو، قیامت کے دن اللہ اس کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھے اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں ساری کائنات کو رکھے، تب بھی اس کا وزن بڑھ جائے گا، تب بھی اس کا وزن، کیا معنی اس کی عظمت کو دیکھو، کمزور جسم کو نہ دیکھو۔ یہ وہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، پہلے جا کر فرماتے انا عبداللہ ابن مسعود، میں عبداللہ بن مسعود ہوں، مجھے معمولی نہ سمجھنا اور میری بات کو غور سے سننا۔ یہاں سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ کلام کا اثر ہوتا ہے متکلم کی حیثیت سے، ایسے ہی نا، متکلم جتنا اونچا ہوگا اس کے کلام میں اتنا اثر ہوگا، سننے والے اس کی اتنی قدر کریں گے اور دھیان سے سنیں گے۔ متکلم کلام کرنے والا، اس کی حیثیت کوئی نہیں تو اس کے کلام کو کون سننے کو تیار ہوگا؟ معاشرے میں نہیں دیکھتے کوئی عام سا آدمی ہو، یعنی جس کی شخصیت نمایاں نہیں، وہ کتنے خوبصورت موتی بکھیر رہا ہو، قیمتی گفتگو کر رہا ہو، کوئی دھیان دینے کو تیار ہی، اور یہ سیاسی لٹیرے وڈیرے سارا میڈیا لگا ان کے سامنے، حالانکہ ماردے ساریاں چبلن، کوئی انسانوں والی بات ہی کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک عہدہ ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے لوگوں کے ہاں، ان کا ایک شخصیت ہے اور متکلم کی عظمت ہے، تو سارا میڈیا اور ساری مخلوق وہاں جمع ہے۔ تو کلام کا زور اور اثر جو ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی، بات لمبی ہو جائے گی، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، آپ نے بات کو سمجھنا ہے، کنویں سے راہگیر مسافروں نے حضرت یوسف کو غلام سمجھ کر کیا کر لیا، اٹھا لیا کہ وہ ہمیں ایک ملا ہے، آگے جا کر بیچ دیں گے نوجوان، ان کو اپنا تعارف نہیں کروایا، خبردار کسے اٹھا رہے ہو، میں حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں، اللہ کا پیغمبر ہے، حضرت اسحاق کا پوتا ہوں، ابراہیم کا پڑپوتا ہوں، انہوں کو تعارف نہیں کروایا، انہوں نے مصر کی منڈی میں بازار میں جا کر فروخت کر دیا غلام کے طور پہ، بولی لگنے لگی، گاہک لگنے لگے، قیمت طے ہونے لگی، تعارف نہیں کروایا کہ کس کو بیچ رہے ہو، کس پر سودا کر رہے ہو، خریدنے والوں کسے خرید رہے ہو، میں حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، تعارف نہیں کروایا۔ عزیز مصر کے گھر میں آیا، زلیخا دعوت گناہ دینے لگی، تعارف نہیں کروایا، جیل میں ڈال دیا گیا، تعارف نہیں کروایا۔ کس کو جیل میں ڈالنے لگے ہو؟ کوئی معمولی نہیں، نبوت کے خاندان کا شہزادہ ہوں، نہیں تعارف کروایا۔ لیکن جب جیل کے دو قید کے ساتھی آئے نا خوابوں کی تعبیر پوچھنے، تو انہیں فرمایا خوابوں کی تعبیر بعد میں، پہلے رب کی توحید سنو۔ رب کی توحید جیل کی تنگ و تاریک کوٹڑی میں سنانے کا وقت آیا نا، تو وہاں اپنا تعارف کروایا۔ کیوں کروایا؟ کہ جب میری شخصیت نمایاں ہوگی تو اب اللہ کی توحید کی بات میں نے کرنی ہے، اس بات کو دھیان اور توجہ سے تب سنیں گے اور اہمیت دیں گے۔ وہاں فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، مجھے معمولی نہ سمجھنا، میں حضرت ابراہیم کا پڑپوتا ہوں، اسحاق کا پوتا ہوں، یعقوب کا بیٹا ہوں، اور انہی کی ملت اور دین پر ہوں۔ انہوں نے جو اپنے اپنے وقتوں میں پیغام سنایا میں بھی وہی سنانے لگا ہوں۔ تو حضرت یوسف نے مسئلہ توحید سنانے سے پہلے اپنا تعارف کروایا تاکہ میری کلام کا وزن بڑھ جائے میرے حیثیت کو واضح ہونے پر۔
تو متکلم کی حیثیت کے مطابق کلام کا اثر ہوتا ہے. خیر بات دور نکل جائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا کیا کروایا؟ تعارف. اور آگے سنیے، فرمایا واللہ الذی لا الہ غیرہ، واللہ مجھے اس اللہ کی قسم، لا الہ غیرہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی الہ اور لائق عبادت نہیں. دوسری حدیث میں تفصیل ہے، یہاں مختصر ہے. دوسری روایت میں فرماتے ہیں اے ظالموں، ابھی تک تو نبی علیہ السلام کو ہم سے جدا اور رخصت ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا. نبی علیہ السلام کا فراش، وہ بستر بچھونا ابھی تک موجود ہے. نبی علیہ السلام کا لباس اور دیگر آپ کی نشانیاں ابھی تک موجود ہیں اور آپ کے آثار موجود ہیں، اور تم نے اتنا جلدی اللہ کے پیغمبر کے دین میں بدعات کو جاری کر دیا. اور یہاں الفاظ آ رہے ہیں، فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، لقد جیتم ببدعۃ ظلما، تم بڑی تاریک اور بری بدعت اللہ کے نبی کی مسجد میں ایجاد کر چکے ہو. لقد جیتم ببدعۃ ظلما، بڑی تاریک، اندھیری، بری بدعت تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، مدینہ الرسول میں، آپ کی مسجد میں لے کر کے بیٹھے ہو. ان کے اس عمل کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ یہ کیا ہے؟ گناہ کا کام کر رہے تھے، وہ تو ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ ذکر کرنا تو عبادت ہے، یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن انہوں نے جو مخصوص ایک حلقہ بنایا، ایک حیت اور شکل اختیار کی، ایک طرز اور طریقہ بنایا کہ وہ یوں حلقے بنا کر ٹولیوں میں بیٹھ گئے، اور ایک ان میں کہنے والا کہ اب اتنی مرتبہ پڑھو، اس کو متعین کرتا تعداد کو، وہ پڑھ لیتے، اب فلاں کلمہ اتنی مرتبہ پڑھو. ذکر اذکار ثابت ہے، اللہ اکبر کا ذکر کرنا بھی، الحمدللہ کا ذکر بھی، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا بھی یہ ثابت ہے. اس کو بدعت نہیں کہا. انہوں نے جو مخصوص طرز اور طریقہ اپنایا اور بنایا، ان کے اس طریقے کو بدعت کہا کہ اس طریقے پر یہ ذکر اللہ کے نبی اور صحابہ نے کبھی نہیں کیا. جو طریقہ اور طرز تم نے اپنی طرف سے اپنایا، یہ طرز اور طریقہ بدعت ہے. اب اس آئینے میں ذرا معاشرے میں آ جاؤ. کئی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا تمہیں اتفاق ہوتا ہوگا، خیر اب تو نہیں الحمدللہ. اس سے پہلے تو وہ جو ہی فرض نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو افضل الذکر لا الہ، پوری مسجد کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کرتے ہیں نا. اب افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ ذکر تو ثابت ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر قرار دیا. لیکن فرض نماز کے بعد بیک زبان بلند آواز سے ایک عادت اور روٹین بنا لینا، یہ طرز اور طریقہ یہ پیارے پیغمبر کی شریعت سے ثابت نہیں. یہ طرز اور طریقہ بدعت ہے. باقی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا برحق ہے، لیکن اس طریقے پر کرنا یہ کیا بن جائے گا؟ اس لیے کہ یہ طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت. اگر آپ کو اتباع الرسول کا سبق یاد ہے تو پڑھا تھا. اتباع میں 3 چیزیں میں نے عرض کی تھی. سب سے پہلے دیکھ التأسی ان تفعل مثل فعلی، کہ وہ عمل شریعت سے ثابت ہے بھی صحیح یا نہیں. اگر ثابت ہے تو پھر دیکھ پیارے پیغمبر اور صحابہ نے کس طریقے پر اسے کیا، اس طرز اور طریقے پر اس کا کرنا ضروری ہے. طرز اور طریقے کو بدلنے کی بھی اجازت نہیں. اور پھر تیسرا یہ جذبہ ذہن میں رکھ کے کر کے اللہ کے محبوب کی سنت اور تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں. یہ ہے اتباع الرسول. اب یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ یہ ثابت ہے، لیکن اس کا طرز اجتماعی طور پر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے، یہ طرز اور طریقہ پیارے پیغمبر کی شریعت سے ثابت نہیں. اپنی طرف سے بنایا تو اسی کا نام کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا. اب لا الہ الا اللہ کے ذکر کو بدعت نہیں کہا جا رہا، ان کے اس طریقے اور طرز کو بدعت کہا جا رہا ہے. اسی طرح فوتگی کے موقع پر مخصوص قسم کے ذکر اذکار ہیں، لکھ پڑھواتے ہیں،
लख पढ़वाते हैं, सामने गुठलियां रखकर या तस्बीहें रखकर उस पर पढ़ाया जा रहा है। बाज ताजियत के जगहों पर वो तस्बीहां या गुठलियां वगैरह सामने रखकर उस पे जिक्र अज़कार में मशगूल होते हैं। अब जिक्र साबित है, लेकिन उसका ये मखसूस तर्ज और तरीका ये प्यारे पैगंबर की शरीयत से साबित नहीं। तरीका बदलने वाला, तरीका अपनी तरफ से इजाद करने वाला और उसे इख्तियार करने वाला ये भी बिदत कर रहा है। जिक्र बरहक है, पर जिस तरीके पर किया जा रहा है वो तरीका क्या है? बिदत है। तो इसे जिक्र करने का अजर नहीं मिलेगा, तर्ज पैगंबर की शरीयत की बदलने की वजह से इसे अल्लाह के यहाँ अजाब और वबाल होगा कि तूने प्यारे पैगंबर के तर्ज और तरीके इत्तेबा से इन्हिराफ किया है, आपकी इत्तेबा से तूने अपना ताल्लुक जुदा कर लिया है। इसी तरह आजकल तो जिक्र के नाम पर बहुत बिदात है। लाइट बंद जिक्र, दरवाजे बंद जिक्र, आंखें बंद जिक्र, जुबान बंद जिक्र, सिर्फ नाक के जरिए वो शू शू की आवाज है। ये जो मलिक अकरम आमान था तो मलिक, लेकिन था बड़ा बेईमान। इसका जो टोला है तो वो इसी तरीके पर नाक से जिक्र किया जा रहा है। अब इनसे कोई पूछे जिक्र तो बरहक है, इसका तो इख्तिलाफ और इनकार नहीं है मुसलमान को, लेकिन ये नाक से जिक्र, आंखें बंद, लेटें बंद, दरवाजे बंद, ऊपर चादर भी डाल लो, ये नाक से जो जिक्र है, आया ये प्यारे पैगंबर की शरीयत से साबित है? ये तरीका और तर्ज जब साबित नहीं तो पैगंबर की तर्ज बदलने वाला परले दर्जे का वही बिदाती होता है। तो ये सब तरीके और तर्ज बदले। यहां भी हदीस में क्या आ रहा है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अज़कार साबित है, इनकी अहादीस में फजीलत भी है, सब कुछ बरहक है। लेकिन यूं टोलियां बनाकर, हल्का और मजलिस बनाकर बैठ जाना और उस पर मखसूस तादाद में जिक्र का एहतमाम करना, यह तर्ज और तरीका साबित नहीं। इसको हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने क्या फरमाया? लक़द जीतुम बिबिदातिन, ये तुम क्या लाए हो? बिदत लाए हो। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का फतवा है। हमारे यहां मखसूस आयात के खत्म पढ़ाए जाते हैं। आयत करीमा नाम भी रखा है, आयत करीमा। कुरान की हर आयत आयत करीमा है। पूरे कुरान में कोई एक आध आयत तो आयत करीमा, कुरान की तो हर आयत आयत करीमा है। तो वो मखसूस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, इसका खत्म पढ़ाया जा रहा है। सूरह यासीन का खत्म पढ़ाया जा रहा है। और ये जो तावीज़ों वाली सरकारें होती हैं और लोगों के हिसाब किताब और जिन्नात निकालने वाले, तो ये सूरह यासीन का एक अजीब अमल बतलाते हैं। सूरह यासीन में 7 मुबीने हैं, हर मुबीन पे जाकर फुला पढ़ो, दूसरी पे जाकर फुला, तीसरी पे, ये हर पे अलग अलग फुला फुला मखसूस वजीफे पढ़ो। और बाज बतलाते हैं भाई पहली मुबीन पर पहुंचकर फिर शुरू से पढ़ो, फिर इतनी मर्तबा पहली मुबीन तक, फिर दूसरी तक इतनी मर्तबा, ये मखसूस। तो सूरह यासीन की तिलावत ये तो अजमत की बात थी, लेकिन उस पर जो अपनी तरफ से ये तौर तरीके इख्तियार किए, ये प्यारे पैगंबर से साबित, किसी आयत करीमा का खत्म साबित नहीं। कुरान करीम की तिलावत ये साबित है, इस पे अजर और नेकियां हैं, लेकिन उसके लिए लोगों को जमा करना, मसाजिद मदारिस से हुफ्फाज और तुलबा को जमा करना, खैर व बरकत के लिए नया मकान, नई दुकान, नई गाड़ी के लिए, मरीज के लिए या किसी के इसाले सवाब के लिए, अब लोगों को जमा करके उनके खाने पीने का एहतमाम, और ये कुरान खानी खत्म शबीने का उन्वान। अब कुरान की तिलावत, नफ्से तिलावत वो तो साबित है, बायस से अजर है, लेकिन ऊपर ये जो तमाम तौर तरीके इख्तियार किए, ये प्यारे पैगंबर से साबित, आपकी शरीयत में इनका कोई सबूत नहीं। तो इसने अमल तो साबित था, लेकिन शरीयत के तर्ज और मिजाज को इख्तियार नहीं किया, तो अमल का तर्ज और तरीका अपनी तरफ से बना लिया, इजाद कर लिया, तो इसी का नाम बिदत है। इसी का नाम क्या है? बिदत है। कि इत्तिबाउर रसूल में अव्वल चीज यही है, देख अमल साबित है या नहीं,
اگر عمل ثابت ہے پھر دیکھ پیارے پیغمبر کی اس کے کرنے میں تعلیم کیا ہے، آپ کی ادا اور طرز طریقہ کیا ہے، اس طرز اور طریقے پر کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن آج اکثر لوگ اس غلط فہمی اور دھوکے میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب عمل ثابت ہے تو اب اس کے کرنے میں ہم اپنی مرضی پہ چلیں گے۔ عمل ثابت ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ سے ہے، تو اب اس کے کرنے اور اختیار کرنے میں ہمیں اپنی مرضی سے چلنا ہوگا، معاشرے کے طور طریقے پر چلنا ہوگا۔ نہیں میرا دوست، یہ عمل عبادت ہے۔ یہ عمل کیا ہوگی؟ عبادت۔ اور عبادت تب بنے گی جب پیارے پیغمبر کی اتباع اور اسوہ حسنہ کے مطابق ہوگی۔ جب اس سے ہٹ گیا، دیکھنے میں عبادت ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دیکھنے میں صدقہ خیرات ہے، نیکی کا کام نظر آتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر کے طریق اور طرز سے ہٹ گیا، اسی کا نام بدعت اور ہلاکت ہے۔ اس کا نام پھر عبادت بن سکتا نہیں ہے۔ فرمایا لقد جئتم ببدعۃ ظلما، اور آگے جملہ سنو، فرمایا وَلَقَدْ فُضِّلْتُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عِلْمًا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑے پتے کی بات کی، فرمایا تمہاری یہ ادا اور طریقہ دیکھ کر تو یوں نظر آتا ہے جیسے تم علم کے اعتبار سے اصحاب محمد سے بھی بڑھ چکے ہو۔ تمہارا علم، تمہارا یہ عمل دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے، یعنی تم خود باور کرانا چاہتے اور تاثر دینا چاہتے ہو کہ ہمارا علم پیارے پیغمبر کے صحابہ سے بھی بڑھ گیا۔ کیا مانا؟ کہ ذکر کا جو طریقہ تم نے ایجاد اور اختیار کیا، یہ صحابہ نے تو نہیں کیا، اور تم یہ مخصوص طریقہ جاری کر کے اور اپنا کر گویا یہ بتلانا چاہتے ہو پیغمبر کے صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اسے اختیار نہیں کیا، ہم ان سے بھی علم کے اعتبار سے بڑھ گئے کہ ہم نے نیا طریقہ ایجاد اور اختیار کر لیا۔ کیا نقطہ دیا؟ ہر بدعتی اپنے عمل سے یہ باور کراتا ہے یہ کام پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ طرز طریقہ اختیار نہیں کیا، لیکن میں کر رہا ہوں کہ مجھے ان سے بھی زیادہ کوئی علم حاصل ہو گیا، اور جو نیکی ان کو سمجھ نہیں آئی، ان کے دور میں نہیں پائی گئی، وہ نیکی میں اختیار کیے ہوئے ہوں۔ گویا یہ ان سے بھی عمل کے اعتبار سے بڑھ جانے کا دعویٰ کرتا ہے، بڑھ جانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے سنن دارمی میں، حدیث نمبر ہے 210۔ آگے سنیے گا، جلیل القدر تابعی ہیں سعید بن مسیب، کہو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بڑی عجیب بات ہے، فرماتے ہیں انہو رآ رجلا یصلی بعد طلوع الفجر اکثر من رکعتین یکثر فیہما الرکوع والسجود۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا، طلوع فجر کے بعد، فجر کی آذان ہو چکی تھی، آذان ہو چکی تھی، اس کے بعد دیکھا کہ وہ 2 سے زائد رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز، وگرنہ قضا نماز اس وقت میں پڑھنا جائز ہے۔ وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے اور 2 سے زائد رکعتوں والی نماز، اور اس میں کثرت کے ساتھ رکوع سجود کر رہا ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب نے جب اس نے سلام پھیرا تو اسے منع کیا، پیغمبر کریم کا یہ طریقہ نہیں، جب فجر ہو جائے صبح کی آذان تو 2 رکعت نماز سنت ہے اور 2 رکعت پھر نماز فرض ہے، طلوع آفتاب تک۔ اس وقت میں کوئی نفلی عبادت اور 2 سے زائد رکعتوں والی نفلی عبادت وہ جائز نہیں، اس کو منع کیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے یا ابا محمد، اے ابو محمد، یہ سعید ابن مسیب، تم کیوں مجھے اس سے منع کرتے ہو؟ میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں؟ یہی آج کی بولی، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کوئی برا کام تو نہیں کر رہا۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ تمہیں جسے نیکی سمجھ رہے ہو اس پر اللہ پکڑ لے گا، عذاب اور سزا دے گا۔ تو کہتا ہے یعذبنی اللہ، اے ایعذبنی، کیا الصلاۃ، مجھے اللہ نماز پڑھنے پر عذاب اور سزا دے گا؟ عذاب اور سزا تو گناہ اور برے کام پہ ہونی چاہیے،
میں پڑھوں نماز اور اللہ عذاب یا سزا دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالا، سعید ابن مسیب نے فرمایا وَلَٰكِن يُعَذِّبُكَ عَلَىٰ خِلَافِ السُّنَّةِ، نماز پڑھنے پر تجھے اللہ سزا نہیں دے گا، پیغمبر کی سنت کے خلاف کرنے پر تجھے اللہ پکڑ لے گا۔ کہ پیغمبر کی سنت یہ نہیں اس وقت میں نفلی عبادت کرنا، اس وقت میں نفلی عبادت کرنا آپ کی یہ سنت اور طریقہ نہیں۔ پڑھتا نماز ہے، عمل خوبصورت ہے، بظاہر نیکی کا کام ہے، اس پر اللہ عذاب نہیں دے گا کہ تو نے نماز کیوں پڑھی۔ سزا اور عذاب اس نقطے اور بنیاد پر ہوگی کہ میرے پیغمبر کی سنت کے خلاف تو نے کیوں کیا، اس بنیاد پر پکڑا جائے گا۔ تو یہ بیہقی شریف میں حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت مجاہد تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دخلت انا و عروۃ بن زبیر، کہتا ہے میں اور ایک صحابی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ہم داخل ہوئے، مسجد نبوی میں۔ ذہن حاضر رکھنا، بات بڑی اہم ہے اور حساس بھی ہے، کہیں کوئی اور مفہوم نہ سمجھ لینا، شیطان بھی ساتھ ساتھ خرابی کرتا ہے نا۔ تو کہتا ہے حضرت مجاہد میں اور حضرت عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو فَإِذَا عبداللہ بن عمر جالس الی حجرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ہم نے دیکھا حجرہ عائشہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، حجرہ عائشہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں دوسری طرف دیکھا تو وَإِذَا نَاسٌ، بہت سارے لوگ یصلون فی المسجد صلاۃ الضحیٰ، وہ اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر اشراق کی نماز نفل پڑھ رہے ہیں۔ اشراق کی نماز سمجھ گئے نا؟ اور ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہم دونوں چلے گئے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، اور ہم نے جا کر کے فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، ان نماز پڑھنے والوں کے متعلق پوچھا یہ کون سی نماز ہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اتنے لوگوں کا رش اور بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فقال، فرمایا بدعۃ، سمجھنا بات کو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بدعت ہے۔ یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر 1775۔ اب سمجھو اشراق کی نماز بدعت نہیں، اس لیے کہا ذہن حاضر رکھو، اشراق کی نماز تو ثابت ہے، یہ نفل نماز صحیح احادیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے حدیثیں، اور نبی علیہ السلام نے خود پڑھی۔ لیکن یہ نفلی عبادت انفرادی عبادت ہے، اس کو اکٹھے ہو کر اہتمام سے پڑھنا، اور وہ بھی مسجد نبوی میں۔ نماز اشراق کی ثابت ہے، اس کو بدعت نہیں کہا حضرت عبداللہ بن عمر نے، یہ ثابت ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت کی ادا اور تعلیم طریقہ یہ ہے، نفلی نماز انفرادی نماز ہے، اس پر لوگوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اکٹھے ہو کر اہتمام سے پڑھنا، یہ طرز اور طریقہ ثابت۔ بلکہ نبی علیہ السلام کا اس میں طرز یہ ہے کہ گھر میں پڑھنا نفلی ہر نماز وہ مسجد سے زیادہ باعث اجر اور ثواب ہے، گھر میں پڑھنا وہ زیادہ باعث اجر ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اکٹھے ہو کر اہتمام کے ساتھ مل کر وہ اشراق کی نفل اور نماز پڑھنے لگے۔ تو ان کے اس اہتمام، طرز، طریقے اور اکٹھے ہو کر پڑھنے کو، اس طرز اور شکل حیات کو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا فقال بدعۃ، یہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اشراق کی نماز نہیں، یہ طریقہ کیا ہے، یہ فرق سمجھیں۔ اشراق کی نماز کا نہیں کہہ رہا کہ وہ بدعت ہے، وہ حق ہے، وہ پڑھنی چاہیے، باعث اجر، اس کی بڑی فضیلت ہے، ثابت ہے صحیح حدیث سے۔ لیکن لوگوں کو اکٹھا کرنا، اس کے لیے ترغیب دے کر لانا، پھر اکٹھے ہو کر مل کر اہتمام کے ساتھ پڑھنا، یہ نفلی نماز کے لیے پیارے پیغمبر سے یہ طریقہ ثابت نہیں۔ نبی علیہ السلام خود بھی اور آپ تعلیم بھی یہی دیتے تھے کہ اپنے گھروں میں نفلی نمازیں پڑھو، اپنے گھروں میں نفلی عبادت کرو۔ تو اس طریقے اور طرز کو اب دیکھا، عمل خوبصورت ہے اور ثابت بھی ہے شریعت سے، اشراق کی نماز خوبصورت بھی ہے، ثابت بھی ہے، پر پیارے پیغمبر کے طرز اور طریقے کو ان لوگوں نے کیا کیا، بدلا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس طرز طریقے کے بدلنے کو کیا کہا، بدعت۔ یہاں بھی ذکر اذکار ہے، صدقہ خیرات ہے،
ایصال ثواب کا عنوان ہے، اذان کے اول آخر صلاۃ و سلام ہے، یہ پاکیزہ کلمات ہیں، لیکن پیارے پیغمبر کی شریعت سے ان مقامات پر اس طرز اور طریقے پر پڑھنا ثابت نہیں، تو پھر یہ دین اور عبادت نہیں، اسی کا نام کیا ہوگا؟ اسی کا نام کیا ہوگا؟ بدعت۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا نماز پڑھنے لگا ہے، سمجھنا اور ساتھ مسئلہ بھی آئے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا نماز پڑھنے لگا ہے، تو اس نے ذرا بلند آواز سے قرات کی، نماز کی، تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی اس نے بلند آواز سے پڑھی، جہری نماز میں ساتھ بسم اللہ بھی اس نے بلند آواز سے پڑھی، ایسی کہ باپ نے، صحابی نے سن لی، سامعانی ابھی خود بتلاتا ہے کہ میرے باپ نے اسے سن لیا، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ میں نماز میں تھا، اقول بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے یہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھی، تو نماز کے بعد فقال لی، میرے باپ نے مجھے فرمایا، اے بنیا، اے میرے بیٹے، محدث، یہ تو نے بدعت کی ہے۔ یہ کیا کی ہے؟ بعض ساتھی تو نماز کی رکعت کو شروع سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں، پہلی رکعت میں تو ثنا پڑھی، اعوذ باللہ، بسم اللہ، آگے الحمدللہ، سورہ فاتحہ، وہاں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے سجدوں کے بعد فارغ ہو کر جب کھڑے ہوتے ہیں، تیسری چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو نماز کو کہاں سے شروع کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ سے۔ لیکن کئی ساتھی شروع کرتے ہیں الحمدللہ سورہ فاتحہ سے، وہ ٹھیک نہیں کرتے، ساتھ بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے، بسم اللہ کو بھی پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن بسم اللہ کو آہستہ پڑھا جائے گا، جیسے امام بھی جہری نمازیں ہیں مغرب عشاء فجر، لیکن وہ قرات بلند آواز کی کہاں سے؟ الحمدللہ سے شروع کرتا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ دل میں آہستہ پڑھتا ہے، وہ پڑھ کر پھر آگے قرات بلند آواز سے۔ لیکن اس نے کیا کیا صحابی کے بیٹے نے؟ جیسے الحمد قرات اونچی کی، ساتھ بسم اللہ بھی اونچی پڑھی۔ اب بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے اور سنت ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا ثابت بھی ہے، اور نری ثابت نہیں، اس کا پڑھنا سنت بھی ہے، صحیح احادیث سے تعلیم موجود ہے، لیکن آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ اس نے کیسے پڑھی؟ اونچی آواز سے، تو اس نے یہ طرز اور طریقہ پڑھنے کا بدل دیا، طرز اور طریقہ بدل دیا، تو اس کو صحابی کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بدعت۔ کہ پیارے پیغمبر نے جس طرز اور طریقے پر اس کا پڑھنا بتلایا، اسی پر پڑھنا ضروری ہے۔ طرز اپنی طرف سے اختیار کرے گا کہ بلند آواز سے پڑھے گا، تو وہ تیرا طریقہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا۔ ایاک والحدث، اور بچ بدعت سے، آگے جملہ سنیے گا، بدعت کرنے سے بچ، تو بھی آہستہ پڑھ، اس کو بلند آواز سے پڑھ ضرور، پر آہستہ۔ آگے قالا فرماتے ہیں، وَلَمْ أَرَا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَمْ أَرَا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ الْبَغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَثُ فِي الْإِسْلَامِ یعنی منہ۔ فرماتے ہیں غور کر، اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ بدعت ہے طریقہ جو تو نے اختیار کیا اس کو بلند آواز سے پڑھنے کا، اس سے بچ۔ میں نے اپنے تمام ساتھیوں میں، اصحاب رسول میں، بدعت سے زیادہ نفرت کرنے والا کسی گناہ سے صحابی کو نہیں دیکھا۔ صحابہ کو دیکھا سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے، تو کس جرم سے؟ بدعت سے۔ آج نام صحابہ کا لیتا ہے، کرتا بدعات ہے، کرتا بدعات ہے۔ نام صحابہ کا، واہ صحابہ واہ صحابہ، یہ کرنے سے بھی نجات نہیں ہوگی جب تک بدعات سے نہیں بچے گا۔ نام صحابہ کا لیتا ہے، پر صحابہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ ادھر صحابہ کے نام پر تنظیمیں، تحریکیں، جلسے، جلوس، سارا واویلا، نوٹ ووٹ صحابہ کے نام پر، لیکن صحابہ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، صحابہ نے جو عمل بتلایا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نظریہ صحابہ کے دشمنوں کی روایتوں پر کھڑا ہے، عمل بدعات پہ کھڑا ہے، نعرے صحابہ کے نام کے لگائے جاتا ہے۔ صحابہ کے نام کے نعرے مارنا
اور ان کے گن گانا بھی کام نہیں آئے گا جب تک ایمان اور عمل صحابہ کی اتباع میں اختیار نہیں کرے گا۔ تو بدعات رسومات کے متعلق فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر بدعت سے نفرت کرنے والا میں نے اور کوئی نہیں دیکھا۔ اور آگے دلیل بھی دیتا ہے، یہ تیرا اونچی آواز سے بسم اللہ کا پڑھنا یہ بدعت بنی کیسے؟ فرماتا ہے وقد صلیت مع النبی، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی، آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں نے نمازیں پڑھی۔ پھر مع ابی بکر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، مع عمر، حضرت عمر کے پیچھے، حضرت عثمان کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی، لیکن فلم اسمع احدا منہم یقولها، ان میں سے کسی امام نے بھی اونچی آواز سے بسم اللہ کبھی نہیں پڑھی تھی۔ جب پیارے پیغمبر نے آپ کے صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین انہوں نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، ان سے ہٹ کر تو کر رہا ہے، تو یہ تیرا طریقہ کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ ایک حدیث سنیے گا، یہ حدیث جامع ترمذی میں، جامع ترمذی حدیث نمبر 244، نسائی حدیث نمبر 909، ابن ماجہ حدیث نمبر 815، مسند احمد حدیث نمبر 1564۔ آخری جملہ اور آخری بات سنیے گا، حضرت برہ بن عازب، بڑی دلچسپ بات ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ، ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا، حضرت برہ بن عازب کو، کہ الا اعلمک کلمات تقولها اذا اویت الی فراشک، میں تجھے کچھ کلمات دعا سکھلا دیتا ہوں، وظیفہ بتلا دیتا ہوں، اسے تو پڑھا کر جب آ کر اپنے بستر پہ رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹا کر، دن کو بھی آرام کرنا چاہے تو تب بھی پڑھ لیا کر، جب آ کر اپنے بستر پہ لیٹنا چاہے، کام کاج سے فارغ ہوگی اب آرام کرنا ہے، تو وہ کلمات اور الفاظ پڑھ لیے کر، میں اللہ کا نبی تجھے سکھاتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اس رات میں، اس نیند کی حالت میں تجھ پر موت واقع ہو گئی، تیرے مقدر میں لکھی تھی، صبح سے پہلے پہلے تجھ پر موت آ گئی، تو تو فطرت اسلام پہ مرے گا، یعنی تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہوگا۔ آگے وَإِنْ أَصْبَحْتَ، اگر اس رات میں تیری موت تیرا مقدر نہیں تھی، تو صبح کو بیدار ہوا، جاگا، تو فرمایا پھر بھی سن، اصبحت وقد اصبت خیرا، تو خیر اور بھلائی پہ صبح کرے گا دن کا آغاز، کہ اللہ کی بھلائی اور خیر تیرے شامل حال ہوگی، دن تیرا بڑا مبارک اور خیر والا گزرے گا۔ موت آ گئی، اسلام ایمان پر موت ہے، موت نہیں آئی، صبح کو بیدار ہوا تو دن تیرا مبارک اور خیر بھلائی والا ہوگا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، بڑی عظیم کوئی دعا اور وظیفہ نبی علیہ السلام بتلانے لگے ہیں، تو میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا، سنا دوں وظیفہ؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یاد کرنی چاہیے، جسے ذوق ہو اس ساتھی کو لکھ دوں گا، یہ الفاظ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ہمارے سبق کا جملہ آخری ہے، یہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی، اردو میں ترجمہ یہ ہے، اللہم انی کم گلیندے ہوئے، یا اللہ میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، اپنا آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، ووجہت وجہی الیکا، اور میں اپنا چہرہ رخ تیری طرف کرتا ہوں، وفوضت امری الیکا، امری اپنے تمام دینی دنیاوی معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، رغبتاً و رہبتاً الیکا، ڈرتے ہوئے بھی تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور رغبت امید لگاتے ہوئے بھی تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔
ہر حال میں تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، میرا ظاہر اور میرا پیٹھ یہ سب کچھ تیری طرح متوجہ ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں، عذابوں سے اور پکڑ سے بچانے والا بھی سوا تیرے کوئی نہیں۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں صدق کے دل سے ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور سچے دل سے ایمان رکھتا ہوں اس نبی پر جسے تو نے بھیجا۔ بس یہ مختصر ہے۔ اب یہ جو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، تو آپ نے یہ الفاظ پڑھانے کے بعد فرمایا اعد علیہ، اب ذرا سبق سنا بھی سیدنا برا بن عازب، کیا میں نے بتلایا، کیا تو نے یاد کیا؟ سبق دوہرا ذرا پتہ چلے ٹھیک یاد کیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو دہرانا اور پڑھنا شروع کیا، صحیح پڑھتا چلا گیا، اخیر پہ جا کر فرق لگ گیا۔ آخری جملہ یہ تھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہ جملہ ذہن میں رکھو، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس نبی کے ساتھ جس کو تو نے بھیجا۔ نبی کا لفظ نبی کا ذہن میں رکھنا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ حضرت برا بن عازب فرماتے جب میں سنانے لگا تو میری زبان سے لفظ ادا ہوا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وہ کہتا ہے وَبِرَسُولِ، یعنی نبی کا کی جگہ رسولی کا اس نے پڑھا، حالانکہ معنی ٹھیک ہے، میں اس رسول کے ساتھ ایمان لایا جس کو اللہ تو نے بھیجا، یہ کہے یا کہے اللہ اس نبی کے ساتھ ایمان لایا جسے تو نے بھیجا، بات تو ایک ہے، بلکہ نبی رسول کا فرق کرے تو رسول کا مرتبہ اور اونچا ہے، اور اونچا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن آپ نے جو لفظ سکھلایا اور بتلایا تھا اس سے ہٹ کر اس نے لفظ پڑھا۔ آپ یہ نقطے پہ غور کریں، آپ نے نبی کا بتلایا، وہ وہاں پڑھتا ہے رسول کا، تو آپ نے جب اس کے یہ لفظ سنے تو آپ نے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں، اب یہ اگر پڑھتا رہے گا تو مر جائے تب بھی گارنٹی نہیں، دن کو صبح کو بیدار ہو جا تو تب بھی کوئی خیر بھلائی کی گارنٹی نہیں۔ وہ فضیلت اور عظمت تب ملے گی کہ وہی لفظ پڑھ جو میں نے تجھے بتلایا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبِرَسُولِكَ، نہیں، قَالَ لَا، فرمایا یہ نہیں، فَطَعَنَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور پیار محبت سے ہاتھ مار کے فرمایا وہی پڑھ جو میں نے پڑھا۔ اللہ کے محبوب آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے پھر اس کو سبق دہرایا، تو آپ نے فرمایا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو اس سے یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ اس انداز سے نبی علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے، اس انداز سے، لفظ بھی ٹھیک، نیت بھی ٹھیک، پر وہ تو نہیں نا جو میرے نبی نے بتلایا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ قبول نہیں، لفظ وہی پڑھ جو میں نے بتلایا۔ تو اس حد تک نبی علیہ السلام نے امت کی تربیت کی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 247، ترمذی میں 3394، ابن ماجہ میں 3876۔ اللہ تعالیٰ دین حق کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔